اللہ نے فرمایا قرآن میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ کے اندر برابر نہیں ہو سکتے. آنے والے حاجیوں کو پانی پلانا، ٹھہرانا، قیام کرانا، نئے کپڑے دینا ان کو طواف کرنے کے لیے. یہ کہتے تھے کفار کہ تم انہی کپڑے میں گناہ کر کے آتے ہو، انہی میں طواف کرتے ہو، لو نئے کپڑے ہم دیں گے تمہیں. ایک مشرک تنہا عاص بن وائل، اس کا اعلان ہوتا تھا کہ کوئی حاجی حج میں چولہا نہیں جلائے گا. یہ تو زمانے کا حج ہے کہ مسلمان سے لوٹ رہا حج میں. وہ زمانے کا حج تھا، جاہلی زمانے کا حج، کہ حاجی سے کھانے کے پیسے لینا عیب، اور حاجی کا کھانا پکانا بھی عیب. کہ ہم مشرکین کیا منہ دکھاویں گے اللہ کو کہ لوگ اس کے گھر کی نسبت پر آویں اور ہم ان کے اکرام نہ کریں. سنو، یہ تھی بنیاد. آنے والے حاجیوں کا قیام، طعام، سب ایک تنہا مشرک پورے سال کماتا تھا حج پر خرچ کرنے کے لیے. اور مینا میں اعلان ہوتا تھا کہ کوئی حاجی کھانا چولہا نہیں جلائے گا، بالکل سب کا کھانا ایک مشرک کی طرف. جی ہاں. اور پورے سال بیت اللہ کی آباد کاری، اس کی مرمت، اس کی صفائی، اس کی دیکھ بھال، سب اس کے ذمہ. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ تم نے آنے والے حاجیوں کو لسی پلانے، انہیں کھانے کھلانے اور بیت اللہ کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے اور دین کی محنت کرے. وجاہد فی سبیل اللہ، الگ الگ کیا دونوں کو. لا یستوون عند اللہ، فقیر، یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. میں نے ایک یہ تمہیدی بات ہے یہ، جس کے ایک بنیاد بنائی ہے کہ قرآنوں کا مزاج یہ بنے کہ ان کی اللہ کے راستے میں نکلنے میں اگر تاخیر ہو تو یہ کام والے جب مانے جائیں گے اللہ کے ہاں جب ان کی کیفیت نکلنے میں تاخیر ہونے پر صحابہ کی سی کیفیت ہو. یہ بات ہے. اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو کام کرنے والے نہیں ہیں، پکی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں تو کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک ہے، مدرسہ ہے، چلتا پھرتا، تو پھر نکل کے سیکھ لو، کئی کتاب لے کے سیکھ لو، کسی عالم کے بعد لے کے سیکھ لو. کیا ضروری نکل کر سیکھنا ہے؟ اس کام کو نہ سمجھنے کی بات ہے. تو اگر سال کا فروغ چھوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں. جی ہاں، ہمارے ایسا فرماتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے. بڑی بات ہے یہ، اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر موجب عذاب ہے. جی ہاں، اور یہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے اس میں تاخیر کرنا. اس سے ہمارا عملہ اور ہمارا مجمع اس سے بالکل بے خبر ہے. اس لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں قرآن کی آیت پڑھی. اس قرآن کی آیت میں نصرت کو نفر کے ساتھ جوڑا ہے، مال کے ساتھ نہیں جوڑا ہے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، مجھے کہنا نہیں آتا. نصرت کو مال کے ساتھ نہیں جوڑا. آپ دیکھیے، غور کیجیے قرآن کی آیت پر، بلکہ نصرت کو جوڑا ہے نفر کے ساتھ. الا تنفروا الا تنصروه. جی ہاں، سیدھی بات ہے، بالکل سمجھنے کی بات ہے اور آسان بات ہے. اگر تم نہیں نکلو گے اور تم نکل کر نبی کے کام پر نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. جی ہاں، یہ استبدال کا جو استبدال یعنی بدلنے کی، دوسروں کو تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لانے کی جو بات ہے نا، یہ نماز چھوڑنے، زکوٰۃ چھوڑنے، روزہ چھوڑنے پر نہیں ہے.
کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے, تم زکات نہیں دو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے. نہیں, آپ دونوں جگہ دیکھ لیجیے قرآن میں. کہ اگر تم نبی کی نصرت نہیں کرو گے, اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, یہ نہیں کہ تم نبی کو مال نہیں دو گے, نہیں. اللہ تنفقو نہیں کہا, اللہ تنفرو کہا ہے. جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ تنفرو, نفر, خروج. اگر نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما. جی سیدھی بات ہے, پکی بات. میں آپ سے یقین طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت امت پر جتنے عذاب کی شکلیں ہیں, حکام کی شکل میں ہوں, بیماری کی شکل میں ہوں, قرضوں کی شکل میں ہوں, اور ٹیکس اور مختلف قسم کے مقدمات کی شکل میں ہوں, اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے خروج کو چھوڑا ہے. پکی بات. اس طرف سب کے توجہ دینے کی ضرورت, سب متوجہ اس طرف جو میں عرض کروں. وَيَسَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. جی ہاں, پر ہم دوسروں کو لائیں گے اور تمہارا نہ نکلنا اور تمہارا کام چھوڑ دینا, اس سے تمہارے اس عمل سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم ان کو عملہ دوسرا دے دیں گے. جی ہاں, وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس پر آیت ختم ہوتی ہے. یہ اللہ کو قدرت ہے کہ اس کا کام تمہاری ذات پر موقوف نہیں ہے. اگر تم نہیں نکلو گے اور نکل کر نبی کی مدد نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے, اور تمہارے ہٹنے سے نبی کے کام کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جی کام کوئی نقصان نہیں, کیونکہ وہ تو جب دو تھے جب بھی ہم نے مدد کی. آگے قرآن کی آیت میں یہ زما فلغار, ایک نے کہا دوسرے نے کہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہمیں کہ نہیں, لا تحزن, غم نہ کرو, لا تحزن, غم نہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ ہمارے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری نصرت میں ہے اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہے. یہ ہے اصل بات. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ وقت غرامت میرے ساتھ میرا رب ہے, نہیں, بلکہ یہاں لفظ استعمال کیا معنا, کہ اللہ کی معیت کا جو وعدہ نبی کے ساتھ ہے وہ وعدہ معیت کا امتی کے ساتھ ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے یہ, جس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مراکز اور دعوت کے ممبر اور دعوت کے اجتماعات ہمارے ساتھی اس چیز کی طرف امت کو متوجہ کریں. ورنہ لوگ مال خرچ کر سمجھتے ہیں کہ جان پر آ رہی تھی مال پر ٹل گئی. سمجھے ہماری بات؟ یہ مزاج ہے لوگوں کا. کیا کہاں آ رہی تھی؟ جی ہاں, جان پر آ رہی تھی مال پر ٹل گئی. نہیں, میں آپ کو یقین پر بات کر سکتا ہوں کہ جو آج اس کام میں جان نہیں لگائے گا اس کا مال کام کے لیے مضر ہوگا. اور لوگ ایک ایک مال قبول کر لیں گے کہ چلو ان کی رعایت کرو کیونکہ انہوں نے ہمارا یہ کام کر دیا. اور میں آپ کو شروع میں حدیث بیان کر چکا ہوں, ابو ہریرہ کی روایت. نہیں, اس راستے میں نکل کر سو رہا ہے, وہ 6,000 دینار اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے سے یقیناً افضل ہے. سو رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفر اور خروج بذات خود مقصود ہے. یہ کہنا بھائی تو دین کے لیے مقصود ہے, تو اگر یہ بات ہے تو پھر اگر کسی کو دین تبلیغ کے خروج کے علاوہ دین ملتا ہے تو اسے نفر کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے صاف طور پر کرتا ہوں, ہم نفر کو اللہ کا عمل سمجھتے ہیں. ہم نفر کو اللہ کا
امر سمجھتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اب سنو آگے. ہم اس لیے اس کو نفر کو اللہ کا امر سمجھتے ہیں کہ دعوت کی امت تک پہنچانے کا انسان خود ذریعہ ہے. باقی جو خارجی ذرائع ہیں یہ اصل دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے. سمجھے ہماری بات؟ ہماری بات وہ توجہ چاہتی ہے. خارجی ذرائع، اخبار، رسائل، کتابیں، مختلف قسم کے آلات اور نشر و اشاعت کے ذرائع، مشینیں نہیں، بالکل نہیں. اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر تحریک کے بغیر تحریر ہے تو بے اثر ہے، اور اگر تحریک کے ساتھ تحریر ہے تو پھر آپ کا خط پھٹا اور ادھر کس طرح کا ملک پھٹا. دیکھو تحریک کے ساتھ، تحریک کے ساتھ، حرکت کے ساتھ، پکی بات ہے. کیونکہ اس کے بغیر ذمہ داری ادا ہوتی نہیں، اور ذمہ داری ادا ہوئے بغیر اللہ کی مدد آئے گی نہیں، یہ پکی بات ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز کام کرنے والے میں آ گئی ہے کہ بھئی پھرنے سے کیا ہوتا ہے. ہاں پھرنے سے کیا ہوتا ہے. اور بعض کہیں گے پھرنا اصل نہیں ہے، اصل تو دین ہے. یہ کہنا جیسا کہ بھئی وضو اصل نہیں، اصل تو نماز ہے. بولو جی ہاں، آدمی وضو کر رہا ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وضو کرے نماز نہ پڑھے، اذان دے نماز نہ پڑھے؟ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس کا اذان دینا بھی نماز کے لیے ہے، وضو کرنا بھی نماز کے لیے. جی ہاں، یہ بات پیدا ہو گئی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. دنیا میں رہنا عمر پسند نہ کرتا. یہ ایک بنیادی چیز ہے جس میں بہت زیادہ کمزوری ہے. کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے خروج کے اعتبار سے صحابہ کو بولنا چھوڑ دیا. میں صاف صاف شکایت ہے مجھے سب سے، یہ شکایت ہے کہ ساتھیوں نے خروج کے اعتبار سے صحابہ کو بولنا چھوڑ دیا ہے. یہ سوچ کر وہ تو زمانے کی بات ہے، وہ تو قتال کے لیے ہے. یہ سب غلط خیال ہے. ہمارے صاحب کے ملفوظات اہتمام سے پڑھا کرو، اور پڑھتے نہیں ساتھی، نہ پڑھتے ہیں نہ ان کا ذکر کرتے ہیں آپس میں. ہمارے صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی مسجد میں آ جائے، اس کو چاہیے نفل توڑ کر اس سے ملاقات کرے. نفل توڑ کر ملاقات کرے، کیونکہ اس کے تو فرض کی خبر نہیں، یہ نفل میں مشغول ہے. ہاں اس کے تو فرض کی خبر نہیں، اور یہ نفل میں مشغول ہے. ہمارا منظور نعمانی نے جمع کیے ہیں. جی ہاں، جو بہت متبحر عالم ہیں اپنے زمانے کے. جی ہاں، اللہ نے گہرا علم دیا تھا ہمارا منظور نعمانی والے کو. ہمارے صاحب کے ارد گرد ایسے علماء ہوتے تھے جو حضرت کی بات کو سمجھتے تھے. کیونکہ کیا کہوں، کچا مولوی نہیں سمجھے گا، وہ اعتراض کرے گا فوراً، کیونکہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے، وہاں تک پہنچ نہیں ہے. تو ملفوظات کو چھاپا ہے اسی لیے تاکہ امت یہ جانے کہ یہ اس کام سے کیا چاہتے ہیں.